بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ الانعام، آیت نمبر 112۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا، اس قوم کے بڑے بڑے سرگنے خواہ وہ شہروں میں بسنے والے متمدن انسان تھے یا جن، یعنی خانہ بدوش غیر مہذب زندگی بسر کرنے والے انسان، وہ اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مخالفت میں زور پیدا کرنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے وہ باہمی خفیہ سازشیں کرتے اور عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خالی خولی باتیں کر کے ملمہ سازی کرتے۔ اگر خدا کو مقصود ہوتا کہ یہ مخالفت نہ کریں اور سب لوگ دعاً و کرہن مانتے چلے جائیں تو ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق انہیں مجبور پیدا کر کے ایسا بھی کر سکتے تھے۔ لہٰذا تم ان سے اور ان کی فریبکاریوں سے الگ رہتے ہوئے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ شیاطین الانس والجن کا مفہوم۔ عربوں کے ہاں بہت تھوڑی آبادی شہروں میں مل جل کر متمدن زندگی بسر کرتی تھی۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ ان کی اکثریت شہروں میں رہنے والوں سے دور صحراؤں میں خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی۔ عربوں کے ہاں صحراؤں میں رہنے والے بدوی قبائل کو جن کہتے تھے، کیونکہ وہ شہری آبادی سے دور نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ویسے بھی نگاہوں سے اوجھل کے ہیں۔ قرآن نے انس یعنی انسان شہری آبادی میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس زندگی سوشل لائف بسر کرنے والوں کے لیے کہا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جن و انس کے الفاظ آئے ہیں، ان سے یہی دو آبادیاں مراد ہیں۔ رہتے تو یہ الگ الگ تھے لیکن ان کا آپس میں میل جول بھی رہتا تھا، جیسے ہمارے ہاں خانہ بدوش ضروریات زندگی کے لیے شہروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن مستقل رہائش ان کی باہر صحراؤں اور جنگلوں میں ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مروجہ مفہوم کے ساتھ چمٹنے والے جنات کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس مفہوم کے ساتھ اس نام کی مخلوق محض توہم پرستی ہے۔ اس قسم کی مخلوق کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ ہمیشہ جن و انس کے سرگنے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خالی خولی باتیں کر کے ملمہ سازی کرتے، یعنی بے بنیاد کہتے کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دکھایا اور فلاں نے یہ اور وہ۔ یہ بات غلط ہے کہ کسی نبی نے کوئی معجزہ دکھایا ہو۔ انہی لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لوگ انبیاء کرام سے معجزات طلب کرتے تھے۔ ایسی بے بنیاد باتوں کو پھیلانے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ 6 آیت 112۔ شیطان و انس میں سے اس قبیل کے لوگ جو بے بنیاد باتیں پھیلاتے ہیں انبیاء کرام کے دشمن ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، سورہ 6 آیت 112۔ یہ لوگ بے بنیاد باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 113۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اس سے جن و انس کے سرگنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حیات اخروی یعنی خدا کے قانون مکافات پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان فریبکاروں کی طرف جھکے رہیں اور لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تاکہ جو کارستانیاں یہ کرتے ہیں دوسرے بھی ان میں شریک ہوں اور سارا معاشرہ انہی کے ڈھب پر چلے۔
تاکہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اور جو ناجائز کمائیاں انہوں نے کرنا ہو وہ کر لیں۔ مذہب پرست طبقے کو مذہب کے پرچار میں پیٹ کی دوزخ کا علاج نظر آتا ہے۔ جن و انسان کے سرغنوں کی ملمت سازیوں اور فریب کاریوں یعنی بے بنیاد باتوں کا صرف ان پر اثر ہوتا ہے جو اللہ اور قانون مکافات اخروی حیات پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے پاس صحیح و غلط کو جانچنے کا الہی معیار نہیں ہوتا۔ یہ سرغنے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو لوگ عقل و فکر کی روح سے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، یعنی پیدائشی مسلمان ہیں، سنا سنایا ان کا ایمان ہے، وہ ان کی طرف مائل رہیں، انہیں اصل دین سے بے بہرا رکھا جائے تاکہ یہ کہیں قرآن خالص کی طرف اپنا رخ نہ کر لیں۔ شیطان اور انس میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا عدوون، سورہ 6 آیت 112، یہ دین کے رسول کے دشمن ہیں۔ دراصل مذہبی وارداتوں کے پیچھے جذبہ محرکہ روزی روٹی ہوتی ہے۔ والے یقترفوا ما هم مقترفون، سورہ 6 آیت 113، تاکہ جو کارستانیاں یہ کرتے ہیں دوسرے بھی ان میں شریک ہوں اور سارا معاشرہ انہی کے ڈھب پر چلے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ رہے۔ آیت نمبر 114۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ ان سے پوچھو کیا تم چاہتے ہو میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق اپنے اور تمہارے معاملات کے فیصلے کرنے لگ جاؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح اور نکھرا ہوا ضابطۂ قوانین بھیج دیا ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دیا ہے وہ مومن اس حقیقت کو پا گئے ہیں کہ یہ فی الواقعہ تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے ان مخالفین کے ساتھ کسی بحث اور جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ الکتاب مفصلا، دین اللہ حکومت خداوندی کا دوسرا نام ہے، اور حکومت خداوندی کی عملی شکل کتاب اللہ کی حکمرانی ہے۔ یہاں کتاب کو مفصل کہا گیا ہے، ہمارے ہاں تو مفصل سے مراد ڈیٹیلڈ کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس سے مراد ہے بات کو نکھار کر الگ الگ بیان کرنا ہے۔ قرآن نے قوانین و اصول دیے ہیں، جزیات یعنی طریقے نفاذ کو ہر زمانے کی اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ قرآن کی حدود میں رہ کر قوانین کی جزیات اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود وضع کرے۔ قرآنی اصول و قوانین ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے، جبکہ حکومتوں کی مرتب کردہ جزیات بائی لاز ان کا ضرورت بدلتی رہیں گی، یعنی جزیات قابل تغیر رہیں گی۔ دین میں احکام خداوندی کے مطابق حکومت کرنے کو ہی قرآنی حکومت یا حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔ حکومت الہیہ قائم ہوگی تو اقتدار مطلق صرف اس کو حاصل ہوگا۔ اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خدا کو مطلق اقتدار کا مالک، فائنل ساورن اتھارٹی مانا جائے۔ یہ بات عین دین اللہ کے مطابق ہے، لیکن خدا تو ہمارے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ فیصلہ خدا کا ہے یا نہیں؟ مذہبی پیشوائیت کہتی ہے کہ حکومت ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں خدا کا فیصلہ بتائیں گے۔ یہ ہے وہ فریب جو لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کسی چنگیز اور ہلاکوں کی حکومت میں بھی وہ مظالم نہیں ہوئے جو خدا کے نام پہ مذہبی پیشوائیت نے ڈھائے ہیں۔ تاریخ انسانی اس کی شہادت دیتی ہے کہ جتنا خون خدا کے نام پہ حکومت قائم کرنے والوں نے بہایا، شیطان کے نام پر اتنا نہیں بہایا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کو خدا کا فیصلہ کہہ کر سنایا اور کوئی ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ کہا افا غیر اللہ ابتغی حکما، سورہ 6 آیت 114، کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کر لوں؟ فکرہ ختم نہیں ہوا، اور آگے ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، سورہ 6 آیت 114۔ اس نے ہمارے لیے خدا کا فیصلہ بتانے کے لیے ایک کتاب بھیج دی
جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بات کو نکھار کر الگ الگ بیان کرتی ہے۔ فیصلہ لفظ اسی سے آیا ہے۔ بات صاف ہوگی کہ خدا کا فیصلہ بتانے والی خدا کی کتاب ہے، لہٰذا خدا کے آخری اقتدار اعلیٰ، فائنل ساورن اتھارٹی خدا کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی حکومت الہی کہلائے گی۔ اس طرز حکومت میں کسی انسان کا فائنل اتھارٹی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کتاب کو نافذ کرنے والے انسان ہی ہوں گے، لیکن کتاب کا قانون ان پر بھی اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح دوسروں پر ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ دیں، اس کے مطابق حکم نہ دیں، اس کے مطابق حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ خدا نے اپنی حکومت کو یعنی اپنی کتاب کو کھول کھول کر نکھار کر اور ابھار کر بیان کر دیا ہے، تو پھر ہمیں کتاب کے علاوہ کہیں اور سے خدا کا فیصلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قوم خدا کی کتاب کی طرف آ جائے تو مذہبی پیشوائیت اور امت میں فرقوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ والذین آتیناہم الکتاب سورہ 6 آیت 114۔ یہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جنہیں کتاب دی گئی محض اہل کتاب ہی نہیں ہیں بلکہ اس امت کو بھی کتاب دی گئی ہے، اس لیے یہ امت مسلمہ بھی الذین آتیناہم الکتاب سورہ 6 آیت 114 میں شامل ہے۔ آیت نمبر 115۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کتاب میں خدا کا ضابطۂ قوانین تمام صداقتوں کو اپنے اندر لیے اور عدل و توازن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان قوانین خداوندی میں کوئی تغیر و تبدل کرنے والا نہیں۔ ایسا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ یہ اس خدا کا ضابطۂ قانون ہے جو سب کچھ سنتا اور ہر زمانے کے تقاضوں کا علم رکھتا ہے۔ قرآن کی خصوصیات سے استدلال ختم نبوت۔ قرآن ایسا مکمل ہے کہ اس میں اضافے کی ضرورت نہیں، اور محکم ایسا کہ اس میں تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں۔ سورہ 18 آیت نمبر 27۔ اس لیے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ 33 آیت نمبر 40۔ اور خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ قرآن کی 3 خصوصیات کی وجہ سے ختم نبوت خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خدا نے آخری مرتبہ جو کچھ انسان سے کہنا تھا وہ سب کچھ قرآن میں مکمل کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دراصل ہر نبی خدا کا نیا پیغام لے کر آتا تھا، یا سابقہ تعلیم میں تغیر و تبدل کے لیے آتا تھا، یا خدا کے کلام میں انسانی تحریف زدہ پیغام کی جگہ اصل پیغام دوبارہ لے کر آتا تھا۔ ان تینوں میں سے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ خدا نے جو کچھ انسانوں کو پہنچانا تھا وہ قرآن کے ذریعے پہنچا دیا۔ خدا کا پیغام قرآن کے اندر مکمل ہے، محفوظ ہے، اس لیے خدا کے پیغام کو از سر نو انسانوں کو دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب نیا نبی کیا کرنے آئے گا؟ آیت نمبر 116۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اس زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یقینی علم کی بجائے محض ظن و گمان قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ اگر تم گمراہ اکثریت کی روش کا اتباع کرو گے تو یہ چیز تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دے گی۔ کائنات میں اقتدار مطلق صرف خالق کائنات کو حاصل ہے، نہ کہ 51% عوام کو۔ جمہوریت اپنے اصل کے اعتبار سے یکسر شرط ہے، کفر ہے، خلاف اسلام ہے۔ جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ قانون سازی کا آخری حق یا اختیار عوام کی اکثریت کو حاصل ہے۔ اسی بات کو یوں کہا جاتا ہے کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں۔ ڈیمو کے معنی ہیں
عوام اور کریسی کے معنی ہیں ان کی، یعنی عوام کی حکومت۔ قرآن کہتا ہے کہ اقتدار مطلق، ساورنٹی، صرف خدا کو اس کی کتاب و قوانین کے ذریعے حاصل ہے۔ اس کے برعکس جمہوریت میں اقتدار مطلق، ساورنٹی عوام کے لیے سمجھا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ قرآن 51% کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ 49% پر حکومت کریں، کیونکہ تمام انسان یکساں واجب التکریم ہیں۔ اس کو تو 51% کی غلامی کہا جائے گا، بلکہ 51% کو ایک طرف اگر 100% ووٹ سے بھی قانون سازی کی جائے تو یہ شرک ہے۔ انسانوں کے ساختہ قوانین کی اطاعت کو قرآن وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا سورہ 18 آیت نمبر 28 کہتا ہے، یعنی ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دو جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ قرآن نے کفر اور ایمان کے درمیان یہ قطع امتیاز کھینچا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بھی بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکم نہ دیں، حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ صرف نظام خداوندی کے مجلس مشاورت کو البتہ یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کی حدود میں رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے قرآن کے قوانین و اصولوں کو نفاذ کرنے کے لیے جزیات بائیلاز بنائے، لیکن مجلس مشاورت کی متعین کردہ جزیات ہمیشہ قابل تغیر رہیں گی، یعنی دوسرے دور کا نظام خداوندی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق سابقہ مجلس مشاورت کی جزیات میں تبدیلی کر سکے گا، لیکن قرآن کریم میں مذکور قوانین و اصول قیامت تک غیر متبدل رہیں گے۔ جس معاشرے میں اکثریت کے فیصلے کو حق کہا جائے گا وہ معاشرہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے کہی، جب دور دور تک بھی جمہوریت کا تصور تک نہ تھا۔ کہا یہ گیا کہ اکثریت کے فیصلے کا اتباع مت کر، اتباع صرف قرآن کے فیصلوں کا کر، اکثریت کے فیصلوں کا اتباع کرنا گمراہی ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم نے اکثریت کے فیصلوں کا اتباع کیا تو یاد رکھ اکثریت کا فیصلہ تجھے خدا کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ یہاں اکثریت اور اقلیت کا سوال نہیں ہے، مطالبہ بس یہ ہے کہ خدا کے قوانین کا اتباع کیا جائے۔ اگر ایک خدا کے قوانین سے منہ موڑ کر اکثریت والا نظام قائم کر لیا جائے تو یہ گمراہی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن نے کہلوایا افغیر اللہ ابتغی حکما سورہ 6 آیت نمبر 114، کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم تصور کر لوں؟ اور اگلی آیت میں کہا وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ سورہ 6 آیت 115۔ اس قرآن میں خدا کا ضابطۂ قوانین تمام صداقتوں کو اپنے اندر لیے اور عدل و توازن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کہا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون سورہ 6 آیت 116۔ انسانوں کے دماغ سے کردہ فیصلے جان ہوتے ہیں، ان کا اتباع کرنا گمراہی ہے۔ دیکھیے کیسے کڑی کے ساتھ کڑی ملتی چلی آتی ہے۔ انسانی فیصلوں کے بارے میں کہا کہ اگر 100% لوگوں کے فیصلے کی بھی اطاعت کی جائے تو جنوں گمراہی ہوگی۔ خدا کا رسول وحی کی وجہ سے پہلے ہی دن سے حق پر ہوتا تھا، شروع میں تو اس کی تائید کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی انسان یا انسانوں کا مجموعہ انسانوں کے ابدی تقاضوں سے واقف نہیں ہو سکتا، جبکہ خدا کے دیے ہوئے اصول اور قوانین ابدیت درکنار ہوتے ہیں، اور وہی انسانوں کی زندگی کے تقاضوں کو ہمیشہ کے لیے پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے قوانین کا اتباع کرو۔ صحیح روش یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی آزادی۔ آیت نمبر 117۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی وحی کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت کی یافتہ ہیں۔
آیت نمبر 118۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم قوانین خداوندی قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو ان حلال چیزوں کو کھاؤ جن پر خدا کا نام دیا گیا ہو۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کے الفاظ کہہ کر انسان اپنی اعلیٰ کو خدا کے تابع لے آتا ہے۔ بکرا، اونٹ یا کوئی اور جانور گرایا ہوا ہو، گھٹنوں کے نیچے دبایا ہوا ہو، ہاتھ میں چھری ہو تو یہ کتنا بڑا غلبہ ہے جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ عین اس مقام پر مومن اعتراف کرتا ہے کہ میں غالب اور بڑا نہیں ہوں، بڑا اور غالب تو اللہ ہے۔ جانور کو گرا کر ذبح کرتے ہوئے انسان خدا کی کبریائی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی جان لے رہا ہوں اور یہ حق مجھے اس کا دیا ہوا ہے جس کی کبریائی ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جانور کو گرا کر انسان کے دل میں کچھ تھوڑا سا تکبر آ سکتا ہے۔ عین اس وقت اندر بیدار ہونے والی اعلیٰ کو سمجھایا کہ اعلان کر کہ میں نہیں، خدا بڑا ہے۔ حلال و طیب جانور کو کھانے کے لیے یہ ایک شرط یہ سمجھانے کے لیے خدا نے عائد کر دی ہے کہ میں آخری غلبہ اور اقتدار والا نہیں ہوں۔ غلبہ اور اقتدار صرف خدا کے لیے ہے۔ اکبر سپرمیٹو ڈگری ہے۔ اللہ کو کبریائی حاصل ہے تو خدا کے عبد کو بھی کبریائی حاصل ہونا چاہیے۔ اس کو کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے، برتر رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ مومن کی کبریائی بالحق ہوتی ہے اور غیر مومن کی کبریائی بغیر الحق ہوتی ہے۔ خدا کا نام لے کر کھایا جائے تو انسان کے جسم اور اس کی ذات دونوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ گوشت چاہے ایک مومن کھائے یا کافر، دونوں کی جسمانی پرورش یکساں ہوتی ہے۔ فرق خدا کا نام لینے سے پڑتا ہے۔ خدا کا نام لینے سے انسان کے جسم کے ساتھ اس کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ خدا کا نام لیا جائے کہہ کر بتا دیا کہ مومن کے جسم کے ساتھ اس کی ذات کی نشو و نما بھی مقصود ہے۔ مومن جب کھانے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں یا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بحد بشریت تیری صفات کو بانداز رحمیت و رحمانیت معاشرے میں مشہود کر سکوں۔ انسانوں میں صفت رحمانیت سے مراد ہے کہ ہمارے اختیار و ارادے سے قرآن کی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ قرآن خدا کی صفت رحمانیت کے ذریعے سے ملا ہے، اور انسانوں میں صفت رحمانیت سے مراد ہے کہ ہمارے اختیار و ارادے سے خدا کا نظام ربوبیت قائم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ 1 آیت نمبر 1 میں 4 الفاظ ہیں، الحمدللہ رب اور العالمین۔ الحمد کے معنی ہیں تحسین و تبریک و ستائش، للہ کے معنی ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کا ہم سے اور ہمارا اللہ سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے ہے، لہٰذا للہ کے معنی ہو جائیں گے صرف اللہ کے قانون کے لیے۔ تیسرا لفظ رب ہے، یہ لفظ خدا کے نظام ربوبیت کے لیے آیا ہے۔ چوتھا لفظ العالمین ہے جس کے معنی ہیں ادوار، عہد، زمانہ، پیریڈ۔ اب الحمدللہ رب العالمین سورہ 1 آیت 1 کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تحسین و تبریک و ستائش کے لائق خدا کے وہ قوانین ہیں جو خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت دیے، یعنی قرآن اور جن کی روح سے ہی تمام ادوار میں ربوبیت عالمی قائم ہو سکتی ہے، بشرط کہ انسان ایسا چاہے۔ آیت نمبر 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ
ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ اب جب کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اس استثناء کے ساتھ کہ حالت اضطرار میں تم ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو، تو تم ان حلال چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام لیا گیا ہو کیوں نہ کھاؤ۔ بلا شبہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو یقینی علم وحی کے بغیر محض اپنے ذاتی خیالات سے حلال و حرام کی فہرستیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور تیرا رب حدود سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ طیب، قرآن کریم نے حلال کے ساتھ طیب بھی کہا ہے، یعنی حلال چیزوں میں سے جو تمہیں طبعاً پسند ہوں، مزاج کے موافق ہوں، طبعی نقطہ نگاہ سے تمہارے لیے مضر یا نقصان دہ نہ ہوں، خوشگوار ہوں، مرغوب ہوں تو ان کو کھاؤ۔ یعنی تمام حلال اشیاء کو کھانا ضروری نہیں ہے، البتہ ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ از ترز تم، جب تم حالت اضطرار میں ہو، یعنی بھوک سے مرنے کا ڈر ہو، تو تم حرام کھا سکتے ہو، بشرطے کہ بقدر ضرورت زندہ رہنے کے لیے کھایا جائے، مزے لے لے کر نہ کھایا جائے، حرام سمجھتے ہوئے اور ایک رخصت سمجھتے ہوئے کھایا جائے، اور جب حالت اضطرار ختم ہو جائے تو پھر خدا کی حرام کردہ سے اجتناب برتا جائے۔ محلین، خدا کی حلال و حرام کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے، اپنے خیال سے فرشتے مرتب کرنے والے۔ آیت نمبر 120۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور وہ کھلے اور پوشیدہ ناجائز امور جن سے تمہاری ذات میں کمزوری آتی ہے، ان ظاہر و باطن امور سے اجتناب کرو، بے شک جو پوشیدہ اور ظاہر ناجائز امور تم نے کیے ہیں، ان ناجائز امور کا بدلہ تم پا کر رہو گے۔ ظاہری اسم اور باطنی اسم کا مفہوم۔ ظاہر الاسم میں بکرا چوری کر کے ذبح کیا گیا اور کھایا گیا، اس عمل سے چوری کرنے والے اور کھانے والے دونوں کو علم تھا، اس لیے سب کی ذات میں عزم حلال کو کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا ظاہر الاسم میں۔ اس میں و باطنہ، بکرا چوری کے پیسوں سے خریدا گیا جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو بظاہر اس بکرے کو کھانا حلال و پاکیزہ معلوم ہوگا، مگر باطن میں حرام اور غیر طیب ہے، اس لیے چاہیے کہ تحقیق کر لی جائے یا بکرا جائز کمائی سے خریدا گیا، ذبح کرتے وقت نام بھی اللہ کا لیا گیا، لیکن اس کا گوشت کسی پیر کے نیاز کے طور پر کسی آستانے پر کھایا کھلایا گیا، بظاہر تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن باطن میں حرام ہے۔ یہ ہے اس میں و باطنہ، مطلب یہ کہ کسی ناجائز کام سے محض رسمی طور پر ظاہراً مت رکو، بلکہ اس کی ممانعت کی اصل و روح و مقصد باطن کو بھی پیش نظر رکھو۔ نیز خدا کے حکم کی غرض و غایت بھی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ خدا کے احکام کی ظاہری شکل کا اتباع بھی ضروری ہے اور ان کی باطنی غرض و غایت کا اتباع بھی ضروری ہے، یعنی ظاہر و باطن تمام جائز و ناجائز امور کا نتیجہ ظہور نتائج کے وقت سامنے آ جائے گا۔ ظاہری حکم کو یہ نہ کہو کہ اصل شے تو باطن ہے، بلکہ حکم کے ظاہر، باطن اور مقصد کو پیش نگاہ رکھو۔ دین میں ظاہر و باطن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن مذہب میں ظاہر سے باطن مقصد جدا ہو کر ظاہری امور پر عمل درآمد بے نتیجہ رہ جاتا ہے۔ اہل شریعت کا سارا زور ظواہر پہ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ مقصد پہ نگاہ رکھو، لیکن ظواہر کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہ کرو، کیونکہ مقصد ظواہر کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دین کا تمکن ظاہر میں ہوتا ہے، جبکہ اس کی غرض و غایت و مقصد باطن میں یہ ہے کہ ہر محنت کار کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو دین کو تمکن حاصل نہیں ہے، کسی ڈکٹیٹر کا تمکن ہے۔ صحابہ کرام حجروں میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، وہ شمشیر بدست میدان میں نکلے، لیکن شمشیر مقصود پہ ذات نہیں تھی۔
قرآن اور شمشیر دونوں کے امتزاج کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ قرآن شمشیر کا مقصد متعین کرتا ہے، یعنی اسے اندھا دھند چلنے سے روکتا ہے، اور شمشیر قرآن کو ایک عملی قانون کے ذریعے سے نافذ کرتی ہے۔ قرآن یعنی قانون بھی ایک قوت ہے اور شمشیر بھی ایک قوت ہے۔ چنگیز، ہلاکو اور ہٹلر کے ہاتھوں شمشیر نے کتنی تباہیاں پھیلائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شمشیر کی حفاظت کرنے والا قرآن ساتھ نہیں تھا جو شمشیر کی حفاظت کرتا۔ اگر خالی قانون قرآن ہو اور اس کے ساتھ شمشیر قوت نہ ہو تو یہ محض وعظ بن کے رہ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَذَرُوهَ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سورہ 6 آیت 120۔ اسم کے ظواہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو۔ تعمیری ظاہر ذریعہ اور تعمیری باطن مقصد دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ صدر اول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قرآن اور شمشیر کے بعد باہمی تعاون نے 40,000 شہر اور قلعے فتح کیے۔ خلفاء کے بعد قرآن تو محض پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا اور ہاتھ میں صرف شمشیر رہ گئی۔ فتوحات بعد میں بھی ہوئیں لیکن ہر فتح ایک نئی تباہی کا پیش خیمہ بنتی چلی گئی۔ شمشیر اور فتوحات ظاہر تھیں اور ان کا مقصد باطن میں بھی یہ تھا کہ دنیا میں نظام خداوندی قائم ہو جائے تاکہ ہر محنت کش کو اس کی محنت کا پورا بدلہ مل جائے اور کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی حکومت نہ رہے۔ لیکن مقصد یعنی باطن کو فراموش کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کا وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں جو بتایا گیا ہے، یعنی جو اس کا باطن ہے وہ برآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ نتیجہ محسوس عمل کا باطن ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ عقیدے کے طور پہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین خدا کی ملکیت ہے اور اس کے بعد ہر شخص لکیریں کھینچ کھینچ کر اسے اپنی ملکیت میں لے آئے۔ آیت نمبر 121۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جن چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان کو مت کھاؤ، اگر تم کھاؤ گے تو یہ چیز تمہیں صحیح راستے سے دور لے جائے گی۔ مخالف جماعت کے سرغنے شیاطین اپنے ساتھیوں کو اکساتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے ان باتوں میں الجھتے جھگڑتے رہیں تاکہ تم ان کی بات مان جاؤ۔ اے جماعت مومنین، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی انہی کی طرح مشرک ہو جاؤ گے۔ حرام جس ذبح پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، سورہ 6 آیت 121۔ یا کسی کا بھی نام نہ لیا جائے یا اللہ کا تو نام لیا جائے لیکن اس کو کھلایا جائے کسی پیر کے نام پر یا کسی ذبح پر، نام بھی اللہ کا لیا گیا اور کسی پیر کے نام پر بھی ذبح کیا گیا لیکن اس کے کھلانے کے لیے کسی غیر اللہ کا آستانہ استعمال کیا گیا، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ تو ہر صورت کھانا اور کھلانا حرام ہے۔ حلال جن چند چیزوں کو خدا نے حرام کر دیا ہے، یعنی نمبر 1 سور کا گوشت، نمبر 2 مردار، نمبر 3 بہتا ہوا خون، نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا کھانا، نمبر 5 غیر اللہ کے استان پر پیش کیا گیا کھانا یا ذبح، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ ان کے سوا تمام کھانے جن پر صرف اور صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال ہیں، البتہ ان میں سے طیب اشیاء جو مرغوب ہوں ان کو کھاؤ۔ حلال اور حرام کا انسانی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہے کہ دن میں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے، اور جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دل سے یہ خیال ابھرے کہ یہ ان شرائط کے مطابق ہے بھی یا نہیں جو خدا نے مقرر کی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ چیز ابھری کہ مجھے زندگی ان شرائط و حدودوں کے مطابق بسر کرنی ہے جو خدا نے مقرر کی ہیں۔ بات تو کھانے پینے کی ہے لیکن ہر لقمے سے پہلے آپ کے ذہن میں
یہ خیال ابھر آیا کہ میں نے زندگی نہ تو بلا شرائط و حدود بسر کرنی ہے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نہ اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ کسی ایسی چیز کو کھانے کے لیے میرا بہت دل چاہتا ہے جس کے متعلق خدا نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حرام ہے، تو میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں اسے چکھ بھی نہیں سکتا۔ تو ایک تو ہر آن ہر لقمے کے ساتھ اس بات کی تجدید ہوتی جاتی ہے کہ زندگی مجھے ایک حدود کے اندر بسر کرنی ہے، اور یہ کہ حدود و قیود نہ میری مقرر کرتا ہے نہ کسی اور انسان کی مقرر کرتا ہے، بلکہ یہ خدا کی مقرر کرتا ہے اور غیر متبدل ہیں۔ اسی طرح خدا نے حدود و قیود اور شرائط زندگی کے ہر گوشے میں مقرر کی ہوئی ہیں، تو اس یاد دہانی سے بشرطے کہ واقعی یہ دل کے اندر سے اٹھے، مکینیکل نہ ہو گئی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ہر سانس کے ساتھ یہ خیال ابھر آئے گا کہ کچھ حدود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک تمدنی اثر بھی اس کا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز سے ہر فرد کے اندر یہ احساس ابھرے گا کہ میرا فلاں گروہ فلاں جماعت سے تعلق ہے۔ دو انسان سفر میں چلے جا رہے ہوں، بظاہر لباس میں گفتگو میں کوئی فرق نظر نہ آتا ہو، لیکن کھانے کے وقت اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو آپ کے لیے حرام ہے لیکن دوسرے نے اسے اپنے ہاں حلال قرار دیا ہوا ہے، تو فوراً تمیز ہو جائے گی کہ آپ کا اس کے گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 122۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مومنین اور مخالفین کی مثال یوں ہے کہ ایک مانوی مردہ تاریکی میں رہنے والا مگر تاریکیوں سے نکلنے کی آرزو رکھنے والا شخص ہو، اسے ہم ازسر نو حقیقی زندگی عطا کر دیں، اس کے بعد ہم نے اسے ایک روشن قندیل وحی کا علم بھی عطا کی، جس کی روشنی میں وہ خود بھی صحیح راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر چلائے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو باطل کی سخت تاریکیوں میں گرا ہوا ہے اور تاریکیوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یوں سمجھو کہ یہ حالت صداقت سے انکار کرنے والوں کی ہے۔ روشنی یعنی قوانین خداوندی ان کی آنکھوں میں پھٹکتے ہیں، اس لیے یہ وحی خداوندی کے بجائے اپنے خود ساختہ تاریک متقدات و رسومات میں خوش رہتے ہیں۔ وحی کی روشنی میں چلنے والا اور بغیر وحی کی روشنی کے چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں مردہ سے مراد طبعی فزیکل مردہ نہیں ہے۔ جو قوم جماعت یا فرد ہمت ہار کے بیٹھ رہے، جد و جہد حیات سے دستبردار ہو جائے، اس کو بھی قرآن مردہ کہتا ہے۔ قرآن زندہ انسان ان کو کہتا ہے جن کے اندر زندگی اور حرارت کی نمود ہوتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی سانس لینے والی لاشوں کو زندہ قرار نہیں دیتا۔ یہ تو سب سے بڑا زندہ انہیں کہتا ہے جو خدا کی راہ میں جان دے دیں۔ قرآن تمثیلاً بیان کر رہا ہے کہ جماعت مومنین جو ایمان سے پہلے مانوی مردہ تھے، ہم نے زندگی عطا کر دی۔ مردہ تھا، زندگی عطا کی، لیکن زندگی عطا کرنے کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ کہا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، سورہ 6 آیت 112۔ پھر اسے ہم نے ایک روشنی دی۔ مذہب انفرادی چیز ہے، اس لیے اس کی روشنی صرف مذہب پرست کے گھر کو ہی روشن کرتی ہے اور دوسروں سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دین ایک اجتماعی نظام ہے۔ دین مردہ کو زندہ کرتا ہے، پھر اس کو روشنی دیتا ہے۔ روشنی دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہا نورن یمشی بہی فی الناس، سورہ 6 آیت 122۔ روشنی دی تاکہ وہ انسانوں کے راستوں کو روشن کرے۔ وہ موت سے زندگی دیتا ہے، زندگی کے بعد اس کے ہاتھ میں شمع ہدایت دیتا ہے اور اس پہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ یمشی بہی فی الناس، سورہ 6 آیت 122۔ اس سے اب انسانوں کے راستوں کو روشن کرو۔
مذہب کے تو اپنے ہی راستے تاریک ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے راستے کیا روشن کرے گا؟ لیکن جب کوئی قوم تاریکی گمراہی کو ہی نعمت قرار دے لے تو پھر کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، سورہ 6 آیت 122۔ یوں صداقت کا انکار کرنے والوں کے اعمال مزین انہیں کچھ نما ہو کے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ آیت میں بے خارجن، سورہ 6 آیت 122، فائل کا صیغہ ہے، یعنی وہ تاریکی سے نکلنے والا بننا ہی نہ چاہے۔ ایسی حالت ہو جائے تو انسان تاریکیوں میں خوش رہتا ہے اور روشنی کو چمگادڑ کی طرح دشمن سمجھتا ہے۔ خدا زندہ کا پیغام حیات آور انہی افراد اور اقوام کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے جو زندہ ہو یا جن میں زندہ ہونے اور زندہ رہنے کی صلاحیت و تڑپ ہو، سورہ 36 آیت نمبر 70۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں نظام خداوندی قائم ہوگا، نہ کہ ان کے ہاتھوں جو معنوی طور پر مردہ ہو چکے ہوں اور جو تاریکیوں میں سے نکلنا بھی نہ چاہتے ہوں، آیت نمبر 123۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ہمیشہ ان کے سرکش سرغنوں کو ڈھیل دی کہ بستی میں اپنی مرضی کی غلط چالیں چل لیں۔ اگر وہ ذرا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت کھل جاتی کہ ان کی غلط چالوں اور غلط منصوبہ بندیوں میں خود ان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ نظام خداوندی کا قیام خود ان کی اپنی بہتری کے لیے تھا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو اپنے نقصان کا احساس نہ تھا۔ مثلا اگر کسی گاؤں کے لوگ گاؤں میں اسپتال یا اسکول کام کرنے کی مخالفت کریں تو دراصل یہ مخالفت خود ان کے اپنے اور اپنے بچوں کے مفاد کے خلاف ہوگی۔ گاؤں کے لوگ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے، کیونکہ وہ چند شرپسندوں کو اسپتال یا اسکول کے قیام کی مخالفت سے منع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے تھے۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ سرکشوں کی کٹھوجتیوں کی یہ حالت رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس وحی بذریعہ انبیاء آتی تو کہتے کہ ہم تو اس وحی کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک وحی جو رسولوں کو ملی، وحی کچھ ہم کو بھی اللہ کی طرف سے براہ راست نہ ملے۔ وحی نازل کرنے کے لیے خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کون سا فرد ہے جسے اس بلند منصب کے لیے منتخب کرے۔ ان سے کہہ دو جو جی میں آئے تم کر دیکھو، تمہیں جلد ہی اس نظام کے آگے جھکنا پڑے گا اور اس وقت تمہیں ان غلط چالوں اور کٹھوجتیوں کی سخت سزا ملے گی۔ یمکرون مکر، خدا نے ان مجرمین کے اس قسم کے مطالبے کو مکر کہہ کر پکارا ہے۔ وہ اس قسم کا مطالبہ سنجیدگی سے نہیں کرتے تھے، یہ محض اپنی کٹھوجتیاں اور اپنے جرائم کی پردپوشی کی فریب کارانہ تدبیریں ہوتی تھیں۔ خدا کا طریق وحی بذریعہ انبیاء اس لیے تھا کہ انسان کا اختیار و ارادہ سلب نہ ہونے پائے۔ آیت نمبر 125۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ خدا کا قانون یہ رہا ہے
کہ جو شخص تعصب اور کمزرفی کو چھوڑ کر اپنی نگاہوں میں اتنی وسعت اور سینے میں اتنی کشادت پیدا کر لے کہ اسلام کے حقائق پر دل سے غور و فکر کر سکے تو اس پر صحیح راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص تعصب اور تنگ نظری سے کام لے اس پر حق کی راہ واضح نہیں ہوتی۔ تعصب و تنگ نظری سے اس کا سینہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ حق کو قبول کرنا اس کے نزدیک اتنا دشوار ہو جاتا ہے جیسے کہ پہاڑ کی سخت گھاٹی چڑھائی پر چڑھنا۔ اور جو لوگ عقل و فکر سے کام نہ لیں اور وحی کی صداقت سے انکار کیے جائیں تو ان پر بات واضح نہیں ہو سکتی، ان پر معاملہ ہمیشہ مشتبہ رہتا ہے۔ اور رجسا ایک تو صاف شفاف پانی ہوتا ہے جس کی تہ میں پڑی چیز صاف نظر آ جاتی ہے، لیکن جب اسی صاف پانی کی تہ میں کیچڑ کو پاؤں سے یا کسی اور چیز سے ہلا دیا جائے یعنی گھول دیا جائے تو پانی گدلا ہو جاتا ہے اور اس میں پڑی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایسے گدلے پانی کو عربی میں رجس کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ صاف و شفاف پانی یعنی عقل و شعور و فکر تو ان کے پاس تھی، لیکن ان کے جذبات نے ان کی عقل و شعور و فکر کو گھچول دیا ہے، تو اب صاف چیزیں بھی ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کٹ حجتیوں اور فریب کارانہ سازشوں کا نتیجہ رجس ہوتا ہے۔ رجس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ معاملے کا یکسو اور صاف نہ ہونا، معاملہ میں شک، تردد اور التباس پیدا ہو جانا اور اس کی وجہ سے اضطراب لاحق ہو جانا۔ شدید ترین رجس کو منافقت کہا گیا ہے۔ سورہ 9 آیت 95۔ آیت نمبر 126۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جو لوگ وحی کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں وہ تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے متعین کردہ سیدھی اور متوازن راہ پر چلتے ہیں۔ دیکھو ہم اپنے قوانین و حقائق کو ان لوگوں کے لیے جو انہیں اطاعت کے لیے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیں کس قدر واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ذکر کے متعلق ملاحظہ فرمائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 127۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سیدھی اور توازن بدوش راہ پر چلنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کے حسن عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ہر طرح کی سلامتی نصیب ہوتی ہے اور قانون خداوندی کی کارسازی اور رفاقت انہیں میسر آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 128۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ذرا تصور میں لاؤ اس دن کا جب خدا ان سب کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا اے جنوں بدوی لوگوں، تم نے تو ان شہروں میں رہنے والوں سے حق و صداقت کی مخالفت کرنے میں بہت کچھ فائدہ اٹھایا اور شہری آبادی کے انسانوں میں سے ان بدوؤں کے سرگنے ساتھی اس حقیقت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم دعوت حق و صداقت کی مخالفت میں ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا کرتے تھے اور ہم ان کی غلط حرکتوں میں مصروف تھے کہ وہ وقت آن پہنچا۔
جو ہمارے اعمال کے ظہور نتائج کے لیے مقرر تھا۔ خدا ان سے کہے گا تمہارا ٹھکانہ تباہیوں کا وہ جہنم ہے جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں تبدیلی خدا کے قانون کے مطابق ہو سکتی تھی، مگر ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ بلا شبہ رب کا قانون یکسر علم و حکمت پر مبنی ہے، الا ماشاء اللہ۔ قرآنی اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے بعد ماشاء اللہ وغیرہ آئے جس سے مراد مشیت خداوندی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 129۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اس طرح ہم سرکش لوگوں کی مختلف پارٹیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پلا دیا کرتے ہیں، اور یوں وہ اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ نوولی مادہ کے اعتبار سے ایک معنی ہے، اس طرح سے مفاد پرستوں کے گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے معنی ہے کہ ایک گروہ جو ظلم و ستم پر اتر آتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرا طاقتور ظالم گروہ غالب آ جاتا ہے، پھر اسی طرح دوسرا گروہ آ جاتا ہے اور ظالم گروہوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں سزا ملتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت مومنین ظالم کو سزا دینے کے لیے اٹھے اور ان کے مظالم سے انسانیت کو نجات دلا کے عدل اور انصاف کا ایک معاشرہ قائم کرے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے آج تو ظالمین کو ظالموں کے ہاتھوں سے سزا مل رہی ہے۔ یہ آیت دونوں معنی دے رہی ہے۔ آیت نمبر 130۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ہم ان دونوں گروہوں بدوؤں اور شہریوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہاری طرف ہمارے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے ہی بھائی بند تھے؟ وہ تمہارے سامنے ہمارے قوانین پیش کیا کرتے تھے اور تمہیں آگاہ کیا کرتے تھے کہ ایک دن تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آ کر رہیں گے۔ اس پر وہ اقرار کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئے تو تھے لیکن ہمیں ہمارے دنیاوی مفاد پرستیوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وہ خود گواہی دیں گے کہ بلا شبہ ہم نے حق و صداقت کا انکار کیا۔ آیت نمبر 131۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ تیرا رب ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو اس کا تو علم ہی نہ دیا جائے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جن کے انکار اور ان پر عمل نہ کرنے سے تباہی آتی ہے، اور انہیں اس جرم کی پاداش میں تباہ کر دے کہ تم نے ان قوانین سے انکار اور ان کی خلاف ورزی کیوں کی تھی۔ ایسا کرنا بڑی زیادتی ہے اور خدا کسی پر زیادتی نہیں کیا کرتا۔ قرآن کی روح سے کوئی قانون سابقہ تاریخ سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اگر قانون بنانا ضروری ہے تو اس سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے خدا نے سلسلہ رشد و ہدایت کو جاری کیا اور پھر آخری وحی کو مکمل کر کے محفوظ کر دیا۔ اگر قانون سے آگاہ ہی نہ کیا جائے تو اس کی خلاف ورزی جرم شمار نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کے اس اصول کے تحت کوئی قانون پرانی تاریخ سے ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے سرزد اعمال کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ ما قد سلفا، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصد یہی تھا
کہ پہلے بتا دیا جائے کہ تمہارے تعبیری اور تقریبی اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 132۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہمارے قانون کی روح سے عمل کے مطابق ہی ہر ایک کا درجہ متعین ہوتا ہے، اور سزا بھی عمل کے مطابق ہی ملتی ہے، کیونکہ ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ کسی کا کوئی اچھا یا برا عمل ہمارے قانون مکافات کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہنے پائے۔ آیت نمبر 133۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تیرے نشو و نما دینے والے کا نظام کسی خاص قوم کا محتاج نہیں، وہ اپنی مہربانی رحمت سے ہر قوم کو نشو و نما حاصل کرنے کے مواقع بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر جماعت مومنین فراہم کردہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائے گی تو وہ تمہیں زندہ قوموں کی صف سے نکال دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی، جس طرح اس نے تمہیں بنی اسرائیل کی جگہ ایک دوسری قوم کے طور پر اکٹھا کھڑا کیا۔ اقوام کے لیے خدا کا استبدال و استخلاف اور عروج و زوال کا قانون۔ جو قوم متحرک انداز میں اپنے زندہ ہونے یا زندہ رہنے کا ثبوت دے گی اور ساتھ ہی ضروری مادی قوت مدافعت و محافظت بہم پہنچا لے گی تو وہ دوسری اقوام پر غلبہ حاصل کر لے گی۔ خدا ایسا کبھی نہیں کرتا کہ کچھ افراد کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ دوسرے افراد لے آئے، بالکل نہیں، پوری کی پوری قوم کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم قوم کی جگہ دوسری ظالم قوم آ جائے، لیکن وہ قوم پہلی قوم سے مادی قوت مدافعت و محافظت میں بہتر ہوتی ہے، تبھی تو وہ غالب آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قوم توازن بدوش زندگی یعنی وحی کے راستے کو اپنائے رکھے گی تو دوسری اقوام اس کی جگہ نہ لے سکیں گی، کیونکہ وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے صالحیت آتی ہے اور صالحیت کے ساتھ صلاحیت تو خود بخود آ جاتی ہے۔ جب بھی وہ قوم توازن بدوش راہ سے ہٹے گی تو اس کی صالحیت میں کمی آنے کی وجہ سے اس کی صلاحیت میں بھی کمی واقع ہوگی، اور اس طرح وہ قوم زندہ اقوام کی صف سے مٹ جائے گی اور دوسری قوم اس کی جگہ لے لے گی۔ کسی قوم کا زندہ اقوام کی صفوں سے ہٹ جانا فنا ہو جانا بھی کہلاتا ہے۔ یہ ہے اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں خدا کا قانون۔ آیت نمبر 134۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ عروج و زوال سے متعلق جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اے مخالفین، تم ہمیں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ تم ہمارے قابو سے باہر جا سکتے ہو۔ آیت نمبر 135۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ کہہ دو اے میری قوم کے لوگو، جھگڑتے کیوں ہو؟ تم اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ اور میں خدا کے عطا کردہ قوانین کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بہت جلد اسی دنیا میں ہمارے اعمال کے محسوس نتائج خود بتا دیں گے کہ آخر الامر کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے کہ جو قوم انسانیت کے حقوق میں کمی کرتی ہے یقیناً اس کی کھیتی کبھی بارآور نہیں ہوا کرتی، بشرطے کے مقابلے میں جماعت مومنین ہو۔
یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے اور پھر لوگوں کو اپنے عمل کے درخشندہ نتائج برآمد کر کے دکھائے۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دعائیں مانگتے اور نعرے بلند نہیں کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین خداوندی پر عمل کر کے اس کے درخشندہ محسوس نتائج دنیا کو دکھائے تھے۔ یہ دعویٰ وہی کر سکے گا جو ظلم کو مٹانے کے لیے عدل کا ترازو ہاتھ میں لے کے اٹھے اور کام کرے۔ اس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ خدا کے وعدے کس طرح سچے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ نظام ربوبیت کے بالمقابل ان کی باطل روش یہ ہے کہ یہ لوگ کھیتی کی فصل اور مویشیوں میں سے جو اللہ کے پیدا کرتا ہے اپنے گمان کے مطابق ایک حصہ کے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا حصہ ہے، اور اسی طرح ایک اور حصہ الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے۔ تو جو حصہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا الگ کرتے ہیں وہ تو ان کے پیر پروہت لے جاتے ہیں، اور جو حصہ اللہ کے لیے الگ کرتے ہیں وہ بھی ان کے پیر پروہت خدا تک پہنچانے کے نام پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خدا کے حصے میں سے خدا کے مستحق بندوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ذرا سوچئے کہ ان کے یہ عقائد کس قدر برے اور 420 پر مبنی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔